بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے ہی میرے شوہر کی وفات ہوئی تو ساس روزانہ رات کو اپنے بھائی کو میرے کمرے میں بھیج دیتی۔ اپنی ساس سے بدلہ لینے کے لیے میں نے ساس کے بھائی سے شادی کر لی، لیکن جب ساس کو پتہ لگا تو اس نے مجھے ایسا راز بتایا کہ میری تو روح لرز گئی۔ آج میں آپ کو خود پہ بیتی ایک سچی داستان سناؤں گی، جسے سنتے ہی آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کیسے میری ساس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے۔ میرا نام بانو ہے، میری عمر 27 سال ہے۔ میں اپنے گھر والوں کی بہت لاڈلی اور چہیتی تھی۔ گھر کے سارے لوگ مجھ پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ بھائی بڑا تھا اور اس سے چھوٹی میں تھی۔ بھائی کے لیے بہت سے رشتے آ رہے تھے، مگر ہر کسی کی کوئی نہ کوئی شرط ہوتی جسے ماننے سے ابو انکار کر دیتے تھے۔ ایک بار بھائی کے لیے شہر سے رشتہ آیا تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہمارے خاندان میں وٹا سٹا ہوتا ہے، میں اگر آپ کو بیٹی دوں گی تو آپ کو بھی مجھے اپنی بیٹی دینی ہوگی۔ میری ماں نے تو اپنا کلیجہ ہی پیٹ لیا کہ یہ کیسی شرط ہے، ہم نہیں ماننے والے۔ میں بھی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں کسی لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ایک دوسرے سے ملے تھے، بس فون پر بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم اپنے گھر میں بات کرو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ لیکن میرے بابا بہت سخت تھے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہاتھ اٹھاتے تھے، مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر تم نے ابھی بات نہیں کی تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے کسی ڈرپوک لڑکی سے شادی نہیں کرنی، پھر تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا نام بابر تھا۔ میں نے اپنی امی سے بات کی ہے، امی سے بات کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ میری ماں مجھے خوب مارنے لگی اور کہا اگر تیرے حلق سے یہ بات نکلی تو میں تیرے باپ کو یہ سب کچھ بتا دوں گی اور وہ تو تجھے جان سے ہی مار دے گا۔ میرا فون بھی توڑ دیا، اب میرے پاس بابر سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ امی نے 1 ہفتے کے اندر اندر رشتہ دیکھ کر اسی عورت کی شرط مان کر میری شادی کروا دی۔ بھائی کے لیے اس گھر سے لڑکی لائی گئی جبکہ مجھے وہاں بھیج دیا گیا۔ اس عورت کو شادی کی جلدی تھی کیونکہ اس گھر میں میری ساس بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایک میرا شوہر تھا اور ایک اس کے بہن بھائی۔ بہن تو میرے گھر بیاہ کر چلی آئی تھی جبکہ بھائی دبئی رہتا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجبور ہو گئی تھی۔ امی کی نظروں میں گر چکی تھی اور بابا کی نظر سے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اب وہی ہونا تھا جو یہ لوگ چاہتے تھے۔ میرا نکاح کروا دیا گیا اور مجھے رخصت کر دیا گیا۔ شوہر اچھا تھا، اس نے میرے ساتھ اچھا رویہ رکھا۔ مجھے میری ایک دوست نے کہا تھا کہ شوہر کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تم نے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں، نہ ہی اس سے ملی ہو، صرف باتیں کی تھیں۔ لیکن اگر تمہارے شوہر کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ یہ سوچے گا کہ تمہارا اس کے ساتھ پورا افیئر تھا اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یا تو باتیں سنائے گا یا پھر تمہیں طلاق دے دے گا۔ میں نے کہا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی ہوں، میرا شوہر اچھا ہے، میں اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی، مجھے میری ماں کی عجیب نظروں سے خوف آتا تھا۔ زندگی یہاں تک تو ٹھیک جا رہی تھی کہ ایک دن میں بہت ہی زیادہ جذباتی ہو گئی۔ مجھے بابر کی بہت یاد آئی اور میں اکیلے میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرنے لگی۔ جب پلٹ کر دیکھا تو میری ساس پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے میری ساری باتیں سننی تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا تو شادی سے پہلے تیرا کسی کے ساتھ چکر تھا؟ ساس نے جب یہ کہا اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ آپ نے کچھ غلط سنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو کوئی اور ہی بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے سب سن لیا ہے۔ تبھی میں کہوں اتنی میسنی بن کر کیوں رہتی ہے؟ میرے گھر میں ایک بار آ جانے دے میرے بیٹے کو، آج کے آج ہی تجھے اس گھر سے چلتا کرتی ہوں۔ ایک بدذات اور بد کردار لڑکی اس گھر کی بہو نہیں ہو سکتی۔ میں ساس کی باتیں سن کر جذباتی ہو گئی اور امی کو کہہ دیا اگر آپ مجھے طلاق دلوانا چاہتی ہیں تو یہ سوچ سمجھ کر کریے گا، آپ کی بیٹی میری بھابھی ہے۔ جب بھائی کو پتہ چلا تو وہ 1 سیکنڈ سے پہلے آپ کی بیٹی کو طلاق دے کر اس گھر سے بھیج دے گا۔ میرا گھر تو برباد ہوگا ہی، ساتھ ہی آپ کی بیٹی کا بھی گھر برباد ہوگا۔ ساس یہ سن کر طیش میں آ گئی اور میرے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگی تو نیچ لڑکی ہے،
میری بیٹی کا گھر اگر تیری وجہ سے خراب ہوا تو میں تیرے اتنے ٹکڑے کروں گی کہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ ساس کی بات سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ تو وہ اترا کر کہنے لگی کہ تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، نہیں تو میں یہ تیری چکی کی داستان اپنے بیٹے کو بتا دوں گی۔ ویسے تو بیٹا میرا بہت اچھا انسان ہے، اس کی زندگی میں پہلے کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اگر اسے پتہ چلا کہ تمہاری زندگی میں کوئی لڑکا تھا تو وہ بہت برا کرے گا۔ وہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتا، وہ بہت اچھا انسان ہے، سب کا خیال کرتا ہے، بے ضرر ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ چلا کہ تم نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا، اسے دھوکہ دیا ہے، تو اسے بہت برا لگے گا، کیونکہ جھوٹ اور دھوکہ اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے ساس سے کہا کہ خدا کے لیے اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، جب تک تم میری بات مانتی رہو گی یہ بات احمد کو پتہ نہیں چلے گی۔ میں اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ کون سی بات؟ تو اس نے کہا کہ آرام سے بتاؤں گی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرا ماضی میرے حال کے اوپر تلوار بن کر لٹک رہا تھا۔ اگر میری ساس سب کچھ میرے شوہر کو بتا دیتی تو میری زندگی برباد ہو جاتی۔ یہ تو ایسا ہی ہو جاتا کہ مجھے بغیر کسی گناہ کے سزا مل جاتی، کیونکہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، صرف بات کی تھی، اور میری عمر کتنی تھی؟ اس عمر میں تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے انسان کا پاؤں پھسل جاتا ہے، اور ہمارے گھر کے حالات اتنے کون سے اچھے تھے؟ امی ابو ہمیشہ لڑتے رہتے تھے کہ اسی لیے دل لگا لیا تھا کہ دونوں نے کبھی مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا کہ تم کس حال میں ہو۔ دونوں کے مزاج ہی سخت تھے۔ میری چھوٹی بہن بھی ہر وقت روتی رہتی تھی کہ امی ابو اپنے معاملات میں ہمیں وقت نہیں دیتے۔ بھائی تو بڑے ہو چکے تھے، کام کاج کرتے تھے، اس لیے یہ بات ان کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میرا گھر میں تو دل ہی نہیں لگتا تھا، اور دل کرتا تھا کہ گھر سے کہیں بھاگ جاؤں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ چھوٹی سی غلطی میری زندگی برباد کر دے گی، کہ شوہر کی نظروں سے میں گر گئی تو پھر زندگی ویسے بھی ختم ہو جائے گی، پھر چاہے وہ اپنے ساتھ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اگلے دن ساس کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ محسوس ہوتا تھا جیسے سامنے والا بہت زیادہ بے تکلفی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کے بعد ساس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے کام ہے۔ مجھے لگا کہ میرے سے ایک دو کام کروا کے اس کے بعد مجھے بخش دیں گی۔ اس نے کہا میرا بھائی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گھر آ رہا ہے، اس بات کا میرے بیٹے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ بازار سے سارا سامان لاؤ اور اچھا سا کھانا بناؤ۔ میں نے اتنی مشکل سے 7 لوگوں کا کھانا بنایا اور اتنی ساری ڈشیں بنائیں کہ میں بری طرح تھک گئی۔ شام کو جب شوہر آیا تو مجھے ہلکا بخار تھا، جو کہ تھکاوٹ سے ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ صبح تو تم اچھی بھلی تھی۔ میں نے کہا کہ بس گھر کے کام کر رہی تھی، کیونکہ مجھے بہت سارے ثبوت بھی مٹانے تھے، میں نے ہر طرف دھیان دینا تھا، برتن دھونے تھے، بیٹھک میں رکھے ہوئے وہ لوگ تو اسے بھی صاف کرنا تھا۔ انہوں نے سب کچھ گندا کر دیا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ شوہر نے کہا کہ یہ کام نہ کیا کرو، تمہارے پاس تو میرے لیے بھی وقت نہیں بچتا۔ میں سکون سے سو گئی، لیکن سکون میری زندگی میں نہیں تھا، یہ تو صرف شوہر کے سامنے میں سو گئی تھی۔ دراصل تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد میری ساس نے اگلے دن پھر مجھ سے کہا کہ آج میرے بھائی کی دعوت ہے، اور دن اسی طرح گزر گیا۔ اسی طرح وہ مجھ سے اپنے کام کرواتی رہتی تھی، اور میں کسی بات سے انکار نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ اس کے پاس میرا راز تھا۔ وہ مجھ سے پہلے تو چھوٹے چھوٹے کام کروا رہی تھی، پھر اس نے مجھے ایک دن عجیب کام بتا دی۔ اس نے کہا تم بھائی سے اپنے نام پہ پیسے مانگو، کہنا تم کو ضرورت ہے اور پیسے مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ جب سے شادی ہوئی ہے میں نے ان سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا، تو یہ کیسے مانگوں؟ کیا بہانہ کروں گی؟ اور بعد میں وہ پوچھیں گی تو تم نے کیا اس سے خریدا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ ساس نے کہا کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم نہیں مانگ سکتی تو ان کی جیب سے نکال لو۔ بیویاں تو ویسے بھی شوہروں کی جیب سے چوری کرتی ہیں۔ مجھے تو بہت ہی زیادہ بے چینی ہو رہی تھی، واقعی نہیں مانگ سکتی تھی، کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ سوچا جیب سے ہی نکال لیتی ہوں، کہہ دوں گی کہ مجھے نہیں پتا، آپ کہیں گرا آئے ہوں گے۔ وہ باتھ روم میں نہا رہا تھا، اس کی قمیض باہر پڑی ہوئی تھی جس کے اندر اس کا پرس تھا۔ میں نے اس میں سے 5000 روپے نکال لیے، اور ویسے تو ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اتنی بڑی رقم کا پتہ چل ہی جاتا ہے۔ لیکن جب میں پلٹی تو میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں پوری طرح گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لیتی، نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟
اچھا کتنے پیسے لیے ہیں؟ میں نے کہا 5,000 لیے ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے کچھ ذاتی ضرورت کی چیزیں ہیں جو میرے پاس ختم ہو گئی ہیں۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے مانگ لیتی تو مجھے اچھا لگتا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں اپنے شوہر کے سامنے اتنی شرمندہ تھی، دل کرتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر چلی جاؤں۔ وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں کہ یہ مجھ سے پیسے مانگ کیوں نہیں سکتی تھی، اور چوری کرنے میں اس کو مزہ آ رہا تھا کیا؟ میں نے پیسے لا کے ساس کو دے دیے اور ساس نے بے شرم اور گھٹیا انسان کہ میں بتا نہیں سکتی تھی، اس نے مجھ سے اس طرح نہ جانے کتنے کام کروائے، کبھی اپنے گھر کے تو کبھی بھائی کے گھر بھیج دیتی۔ ساس کا بھائی بہت ہوس زدہ انسان تھا، گھر کے کام کرنے میں مجھے مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب وہ یہ کہتی کہ میرے بھائی کے گھر جاؤ اور وہ جو کہے وہ کرو، اس سے میری جان جاتی تھی۔ ایک دن ساس نے مجھ سے بھاری رقم مانگ لی کہ احمد سے اپنے نام پہ لو، لیکن اس بار جب میں نے دوبارہ ان سے پیسے مانگے تو لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے لیے تم مجھ سے پیسے نہیں مانگ سکتی ہو، میں بڑی محنت سے کماتا ہوں، تم نے اگر خود کچھ لینا ہے تو جو پیسے ہیں تمہارے لیے ہیں، پر تمہارے گھر والوں کے لیے میں پیسے نہیں دے سکتا۔ اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو ٹھیک ہے، جہاں تک ہو سکے گا میں کروں گا، لیکن یہ آئے دن میں ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ میرے شوہر کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، پر میں کہاں سے لات پوری طرح پریشان ہو گئی۔ میں نے ساس سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری بات ماننے کی، اور نہ میں مانوں گی۔ تمہیں میرے شوہر کو جو بتانا ہے بتا دو، میں تمہاری وجہ سے اور شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے شوہر سے پیسے اور جھوٹ بول بول کر تھک چکی ہوں۔ ساس بہت مکار قسم کی عورت تھی، اسے مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے میں ساس سے جان چھڑواؤں۔ اور میری ساس نے کہا ٹھیک ہے، آج رات کو جو ہوگا پھر اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، میں بیٹے کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں بہت زیادہ پریشان، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اور میری ساس اس کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اپنے شوہر کے کپڑے پہن لیے اور کرسی پر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس نے آ کر کہا کہ بیٹا آپ کو آج میں نے کچھ بتانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی بیوی کا شادی سے پہلے بھی چکر تھا، اور یہ ابھی بھی اس کو بیٹھ کر یاد کرتی ہے اور اس کی یاد میں آہیں بھرتی ہیں۔ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا، لیکن میں نے آپ کو نہیں بتایا، یہ آج سے 4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میری جگہ پر میرا شوہر بیٹھا ہوتا تو اس کو یہ سب کچھ پتہ چل جاتا۔ میں پوری طرح ڈری ہوئی تھی، میرا دل کر رہا تھا لیکن کہ کہیں بھاگ جاؤں۔ میری ساس بات کر کے وہیں کھڑی رہی، مجھے لگا وہ بات کر کے چلی جائے گی، لیکن وہ نہیں گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کے گرنے کی آواز آئی تو میں نے پلٹ کر دیکھا، میرا شوہر زمین پر گرا تڑپ رہا تھا، جو شاید کام سے واپس آ گیا تھا۔ مجھے مردوں کے حلیے میں دیکھ کر میری ساس حیران رہ گئی۔ میں نے جلدی سے ساس کو دھکا دیا اور شوہر کے پاس آ کر ان کو آواز دینے لگی، مگر وہ میری بات سن ہی نہیں رہے تھے۔ شاید وہ میری بات سن چکے تھے اور برداشت نہیں کر پائے کہ ان کی بیوی کسی اور کے ساتھ۔ ساس وہیں کھڑی رہی، اس نے آگے بڑھ کر بیٹے کو نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ میں نے جلدی سے ایمبولینس کو فون کیا اور ساتھ ہی اپنے بھائی کو کال کی، لیکن کچھ دیر بعد میں اپنے شوہر کو لے کر ہاسپٹل آ چکی تھی۔ میرے شوہر کو اٹیک ہوا تھا اور اس وقت سیریس حالت میں تھے۔ میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ میاں میرے شوہر کو کچھ نہ ہو، ورنہ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے مالک ان کے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے، میرے مالک مجھ پہ رحم کر۔ مگر شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور احمد مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے شوہر کی وفات کو 1 ماہ ہو چکا تھا، سب کچھ معمول پہ آ چکا تھا۔ مجھے میری ساس زہر لگتی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ ساس کی شکل تک نہ دیکھوں، جس کی وجہ سے آج میں بیوہ ہوئی تھی۔ اس عورت کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میری بھابھی اپنے بھائی کو یاد کر کے بہت روتی تھی اور ہر وقت اپنی ماں کو کوستی رہتی تھی۔ میری عدت پوری ہو رہی تھی، جس شوہر نے مجھے برے وقت میں سہارا دیا، آج اس کی بیوہ بن کر میں عدت میں تھی۔ عدت پوری ہوتے ہی ساس میرے سر پر کسی عذاب کی طرح نازل ہوگی، کہنے لگی کہ تو اس گھر میں رہ سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں تو احمد کی بیوہ ہے، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ اب تم بہو نہیں نوکرانی ہے۔ جیسا میں کہوں گی تجھے ویسا ہی کرنا ہے، اگر میری کوئی بات نہ مانی تو اسی دن میں تجھے اس گھر سے چلتا کروں گی۔ اب میں کیا لڑتی، اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کر چکی تھی۔ ساس ہر روز اپنے بھائی کو میرے کمرے میں بھیج دیتی۔ میں بہت تنگ تھی، ساس کا بھائی مجھ سے نازیبا حرکات کرنے کی کوشش کرتا تو میں کیسے بھی کر کے اسے روک دیتی تھی۔ ہمارے گھر میں آج کل ساس کے پاس بہت پیسہ آ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ احمد کے علاوہ تو کوئی دوسرا نہیں تھا جو کما کر لاتا۔
چھوٹا دیور باہر پڑتا تھا، وہ صرف ساس سے سنتا تھا مگر کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا۔ میں خود پہ بیتے ظلم کا اپنی ساس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اگر بدلہ نہیں تو ان کو احساس کروانا چاہتی تھی کہ انہوں نے کس طرح 2 زندگیاں خراب کی ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے ساس کے بھائی کو اپنے ساتھ ملایا اور اسے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، تو وہ یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے مجھ سے نکاح کی حامی بھری اور کہا کہ پرسوں جمعے کو ہم نکاح کر لیں گے۔ میں نے یہ بات اپنی ساس سے چھپائی رکھی اور ساتھ ہی ادریس سے بھی بول دیا کہ یہ بات تم اپنی بہن کو نہ بتانا۔ ادریس کی عمر کم و بیش 50-55 سال تھی، اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ساس پیسوں کے لالچ میں ہی اس کی سب باتیں مانتی ہے۔ میرے پاس 2 دن تھے، مجھے ان 2 دنوں میں ہی کچھ کرنا تھا اور ادریس تو بہت خوش تھا کہ میں اسے نکاح کروانے لگی ہوں، مگر میرے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ میرے میکے والے اس بات سے بے خبر تھے۔ احمد کی وفات پہ وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے آئے تھے، اس کے بعد وہ کسی نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی اب بے حس ہو چکی تھی۔ نکاح سے 1 رات پہلے میں ساس کے کمرے میں کچھ کہنے آئی مگر ساس کسی سے فون پہ بات کر رہی تھیں۔ وہ سن کر میری روح لرز گئی۔ وہ کسی سے میرے متعلق بات کر رہی تھیں اور ساتھ ہی ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی تھیں۔ میں حیران تھی کہ میری ساس کس سے بات کر رہی ہے۔ اگلا دن نکاح کا آ چکا تھا اور میں خوش نہیں تھی، مگر میں نے اللہ پہ جب اپنا معاملہ سپرد کیا تھا تو پھر وہی بہترین کارساز تھا۔ ادریس اپنی بہن سے یہ بات نہیں چھپا سکتا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آ کر کہنے لگا کہ تم احمد کی بیوہ ہو اور اب تم میری بیوی ہو، مگر میں زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بہن کو بتائے بغیر نہیں لے سکتا۔ میں یہ بات اس کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ساس کسی سے فون پہ مسلسل بحث کر رہی تھی اور ادریس کو دیکھ کر اس نے فون سائڈ پہ کر دیا، اور پھر جو ہی ادریس نے مجھ سے شادی والی بات کی تو میری ساس بری طرح گھبرا گئی۔ وہ بس اتنا ہی بول پائی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ادریس، تم یہ شادی نہیں کر سکتے۔ فون پہ جو کوئی بھی تھا مسلسل ہیلو ہیلو کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساس کو برا بھلا بول رہا تھا۔ ادریس اپنی بہن کو منا رہا تھا۔ اتنی دیر میں کسی نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے جب آئی تو سامنے خوبصورت مرد کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم بانو ہو نا؟ اس کی آواز کچھ سنی سنی تھی۔ میں نے ناسمجھی کے عالم میں سر ہلایا تو جو ہی اس نے مجھے اپنا نام بتایا مجھے لگا میرے سر پہ بم گر گیا ہے۔ ماضی میرے سامنے کھڑا تھا، وہ بابر تھا، مگر بابر یہاں کیسے؟ اس کا میری ساس سے رابطہ کیسے؟ کسی نے سچ کہا، ماضی کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے دیوار کی مانند کھڑا ہو جاتا ہے، اور آج میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ تب تک ادریس اور میری ساس بھی وہاں آ چکے تھے۔ ساس تو بابر کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بابر سے کہا کہ یہ سب کیا ہے اور آپ یہاں کیسے، جبکہ میرا 1 سال پہلے ہی آپ سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ بابر نے کہا کہ بانو، میں تم سے محبت کرتا تھا اور کرتا ہوں۔ تمہارے چھوڑنے کے بعد اور دوسری شادی کرنے کے بعد بھی میں تمہاری راہ دیکھتا رہا ہوں، مگر مجھے صبر آ چکا تھا جب پتہ چلا کہ تم کسی کی بیوی ہو۔ میں ساری عمر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ایک دن مجھے تمہاری ساس کا فون آیا اور اس نے مجھے تمہارے نام سے بلیک میل کرنا شروع کیا اور مجھ سے پیسے بٹورتی رہی کہ میری وجہ سے تمہارا گھر خراب نہ ہو۔ دن بدن اس کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی تھی، مگر یہ عورت باز نہ آئی۔ اسے اپنے بیٹے کی بھی فکر نہیں تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے گھر میں آگ لگا رہی ہے۔ میں نے تمہاری ساس کی معلومات کروائیں تو پتہ چلا کہ یہ تمہارے مرحوم سسر کی دوسری بیوی ہے، مطلب کہ یہ احمد کی سوتیلی ماں۔ اس سے تمہارے سسر کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ باہر رہتا ہے۔ اس نے پلٹ کر اسے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ جو عورت اتنی اندھی ہو چکی ہو، جسے رشتوں کا پاس نہ رہے، اس کے لیے کیا سگا کیا سوتیلا۔ میں یہ سب کچھ وہیں زمین پر سن کر گر گئی، اور میری ساس اتنی ظالم کہ کیسے ہر ایک کو بلیک میل کرتی رہی تھی، مجھے میرے شوہر کے نام سے کہ احمد کو سب بتا دے گی، اور میرے نام سے احمد سے پیسے لیتی رہی، میرے نام سے اپنے بھائی ادریس سے بٹورتی رہی اور اس کے چھوٹے موٹے کام مجھ سے کرواتی رہی، اور سب سے بڑھ کر کہ بابر کو دھوکہ دیتا رہی۔ بابر نے آگے بڑھ کر مجھے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، محبت کے، ندامت کے، بہت سارے دکھوں کے۔ وہ ان سب کا خود کو قصوروار سمجھتا تھا کہ اگر وہ وقت سے ہی احمد سے مل کر بات کلیئر کر لیتا تو شاید آج احمد ہم سب کے درمیان ہوتے۔ میری ساس پہ بلیک میلنگ اور قتل کے مقدمے کا اندراج ہوا۔ اس نے اپنے ہی بیٹی کی بلیک میلنگ سے جان لی تھی۔
کیونکہ احمد سب کچھ سن چکے تھے، ان کو دکھ اس بات کا نہیں تھا، بیوی کا چکر تھا، بلکہ اپنی ماں پہ دکھ تھا جو پچھلے کافی عرصے سے اس طرح کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے سگی ماں سے بڑھ کر چاہا، بدلے میں اس نے دھوکہ دیا۔ یہ احمد کے آخری الفاظ تھے، اس کے بعد اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی، جبکہ احمد کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ بھابھی اس عورت کو کیوں کوستی ہیں، کیونکہ یہ سوتیلی ماں تھی، بلکہ ماں کے لائق ہی نہیں تھی۔ اس نے تو اپنے سگے بچے کے ساتھ بھی دھوکہ کیا تھا۔ احمد کے جانے کے بعد بابر نے مجھے سہارا دیا۔ ادریس کو میں نے معاف کر دیا تھا، کیونکہ میری طرح وہ بھی محض ایک کٹ پتلی تھا۔ بابر مجھ سے شادی کر چکے تھے، مگر مجھے احمد اب بھی یاد آتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ غلط تھا، مگر میں کیا کرتی؟ بعض چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، شاید یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ بابر کو اس کی محبت جائز طریقے سے مل چکی تھی، مجھے بھی محبت ملی، مگر بدلے میں قسمت نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔